تیری بجلی کا بل زیادہ آ جائے، یتیم بچوں کو لاوارث کر کے خودکشی کرنے والے، تو نے قیامت کے دن اللہ اکبر میدان محشر میں آل رسول کے گھرانے کا سامنا کیا نہیں کرنا ہے۔ تجھے فاطمہ پکڑ کے کہے گی اللہ اکبر، میرا علی تو 10 دن 6 دن کما کے نہیں لاتا تھا، اور اللہ اکبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی بھوک کی وجہ سے رو رو کر زبان باہر نکل جایا کرتی تھی۔ میں وہی فاطمہ، تیری بیوی نے تیرے دینتا تجھے تانے دے کر تجھے گندم کی گولیاں کھانے پہ مجبور کر دیا، مجھے تو میرے ابا نے جب آخری وقت رخصتی کی لال چادر یا جس رنگ کی چادر تھی پہنا کے رخصت کیا تھا، فرمایا تھا بیٹی علی کے کان میں کہا تھا، فرمایا بیٹی علی سے کبھی دنیا کے بارے میں، روٹی کپڑے مکان کے بارے میں سوال نہ کریو، اگر اس بنیاد پر تیری لڑائی ہو گئی اور تو جھگڑ کے علی کے سے میرے گھر میں آ گئی، میری بیٹی تجھے سونے کے لیے کھٹا بسترا تو ملے گا، کھانے کے لیے روٹی پانی جو ہو سکی دوں گا، اگر مجھے پتہ لگا میاں بیوی کی لڑائی کے اندر اللہ اکبر حصہ تیرا ہے، شروعات تو نے کی، بیٹی کھانا تو کھلاؤں گا، لیکن جب تیرے پاس سے گزرے تو میرے پاس سے گزرے گی، میں محمد منہ پھیر لوں گا، تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ یہ میری اتنی مائیں تھیاں دائیں بائیں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، بتاؤ تم نے شور سے حقوق لینے کے لیے عدالتوں کے دروازے کب سے دیکھنا شروع کر دیے؟ اچھا لگتا ہے شور سے خلا مانگتے ہوئے، ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتی؟ تجھے تیرے باپ نے رخصتی کے وقت آنسوؤں کی ڈولی میں بٹھا کے کہا تھا ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا، تجھے تو قرآن کا حیا نہ آیا، جو آخری وقت تجھے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے تیرے سر پہ سجایا گیا تھا، تجھے تو تیری ماں کے آنسوؤں کا خیال نہ آیا، تیرا بھائی اتنے بڑا زخم کھا کر پہلوانی میں بچھاڑ کر کبھی رویا نہیں، لیکن تجھے لال جوڑے میں دیکھ کر تیرا بھائی بھی رونے لگ گیا۔ میری بچی تو نے اپنے روٹی اپنے کپڑے حقوق کے لیے بتا، تو نے اپنے خاندان کے پرکھوں کے بھی آنسوؤں کا حیا نہ کیا، جو اپنے ماں باپ کے آنسوؤں کا حیا نہیں کر سکتی، خدا پاک کی قسم وہ شوہر کی زندگی کا حق کیسے ادا کرے گی؟ فرمایا فاطمہ، علماء اکرام سے سنا، فرمایا فاطمہ اگر علی تیرے سے ناراض ہو، تیرا جنازہ اٹھ گیا، کفن تو اپنی نبوت والی چادر کا تجھے پہناؤں گا، لیکن فاطمہ جنازے کے مصلے کے وقت جنازے کے وقت مصلے پر میں نہیں آؤں گا، کسی اور کو کھڑا کر دوں گا۔ دبے لفظوں میں بات سن لے، اے فاطمہ علی سے ناراض ہو کر تیرا جنازہ اٹھ گیا، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ جب عورتوں کا کردار بدنما ہو جائے تو میرے عزیزوں پھر عدالتوں کا دروازہ نظر آتا ہے، اگر عورتوں کا کردار اعلیٰ ہو جائے تو ان کی نسل کا کردار کربلا میں نیزے کی نوک پر قرآن سناتا ہوا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان سیدنا عثمان ذو النورین، شان حیدر کرار، شہدائے کربلا، سیدنا امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ کیا ہوا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے کہ 4 دن ہو گئے محبوب مٹھڑے نبی، ساوے رنگ کے روزے والے نبی، ان کی آج حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا ہی نہ گیا۔ بلال اپنے گھر چلے گئے، اپنی بیوی صحیح سے کہنے لگے با لگانی ایسے چولہے کو، ایسے آٹے کو۔ اللہ اکبر، عورتیں بڑی خامد کے خیال کیا کرتی تھی، جب رات کو شور کام کا سے فارغ آیا کرتے تھے، دسترخوان سجا ہوتا تھا، کہتی ساری گلنا بادے پہلے کچھ کھا پی لے، دودھ چکر کھا لے، اب تو اتنی بڑی لسٹ دروازے پر ہی ہوتی ہے، بیچارہ کیا کھائے گا کیا پیے گا۔ اس عورت کو شوہر کی قدر کا کیا پتا، جو 12 گھنٹے دھوپ میں سیکنے کے بعد اسے گھر میں رات کو روٹی ہنس کے نہیں دیتی۔
مولانا بڑا جملہ کہہ کے جاؤں گا، اگر عبد الحلال کا علم، اس کا فہم، اس کا تقوی یہ جملے کو غلط ثابت کرے تو میری اصلاح کر دینا۔ 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے، حسین کے نانے کی شان میں حلوے روٹیاں پکانے والوں، اگر تم شوہر کو 2 روٹیاں سکون سے دے نہیں سکتی تو یہ 12 ربیع الاول کی نیاز بھی خدا قبول نہیں کرتا گا ہے۔ مولا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بیوی سے کہہ دیا یہ دسترخوان کس کے لیے؟ کہ عثمان تو 4 دن کے بعد آیا، پتہ نہیں سیر ہو کے آیا یا بھوکا آیا، پہلے روٹی کھا۔ بلال عثمان رو کے کہنے لگے کیسے عثمان تسلی سے روٹی کھائے گا؟ مکے کا در یتیم جو 4 دن سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان نے سارے دسترخوان کی گٹھڑی بنائی اور سر پر اٹھا لی، اللہ اکبر، مائی عائشہ کے ویڑے پہ چلے گئے، دروازے کی کنڈی بجائی، حیا والی ساس تھی، حیا والا داماد تھا۔ یا تو بیویاں گھروں کے برتن مانجے اور ثانیہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر دریا پر جا کر میرے عزیزوں مچھلی کھائے، ڈوب مرو، ایسے داماد اور ایسی سالیوں۔ ماں عائشہ حیا والی، غیرت والا، حیا والا عثمان دروازے پہ گئے اور جا کے لگے اماں ذرا پردہ کر لے، اماں اونٹ میں ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے سر سے کھانے کا باکس گٹھڑی اتاری اور اپنی چادر کا دسترخوان بنایا، اس پر روٹی سالن رکھ دیا کہ اماں ذرا دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جا، عثمان کا کلیجہ ٹھرے گا۔ اماں سن کہنے لگی کیا ہوا؟ کبھی میں آیا مسجد نبوی میں گئے، آقا صحیح عائشہ کے خدیجہ میں عائشہ کے بیڑے میں تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اماں عائشہ کے گھر کے اندر سیدنا عثمان کی بیوی کے ہاتھوں کا پکا دسترخوان پہ دیکھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے سے اندر کر کے عثمان باہر نکل گئے اور حضور کے کاشانہ کی دیوار، حجرے کی دیوار کے ساتھ یوں کر کے کھڑے ہو گئے، جھولی پھیلا کے کہنے لگے اللہ نہ عثمان اس قابل، نہ اس کے گھر کا اس کھانا اس قابل، اللہ سونے محمد کو میرے گھر کا کھانا پسند آ جائے۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسترخوان سجا ہوا دیکھا، فرمایا عائشہ ڈبے میں آٹے کی چٹکی نہیں تھی، چولہے میں آگ نہیں تھی، یہ اتنا سجا ہوا کھانا کہاں سے آ گیا؟ اماں نے عثمان کے رونے کی آواز کو سن کے کہا وہ جو باہر کوکے مار مار کے رو رہا ہے تیرا سونا داماد لے کے آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے روٹی کو ہاتھ نہ لگایا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن میں روٹی کو نہ ڈالا، بلکہ باہر نکلے عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی میں لے گئے اور جہاں کھڑے ہو کر جناب عثمان غنی نے کھانے کی دعوت دی تھی وہی کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اللہ اکبر عثمان، ساری دنیا اللہ اکبر، ساری دنیا تیرا دیا ہوا مدینے کی خیرات تیری بڑھتی ہے، آج محمد تجھے کچھ دینا چاہتا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کیا دیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے نبوت والا دامن اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا کہ یا اللہ میرے اللہ یہ میرا عثمان ہے، اللہ اس نے محمد بھوکا ہے محمد کو کھانا کھلایا، اللہ اس کا بدلہ تیرے سے خدا اللہ اس کا بدلہ تیرے سے محمد مانگ رہا ہے۔ کیا بدلہ؟ فرمایا اللہ جس نے میری بھوک کو آسان کر دیا قیامت کے دن اس کے حساب کتاب کو آسان فرما دینا۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالی اللہ۔ یہ گلشن رسول کے گلدستے کی وہ پھول کی پتیاں ہیں 1400 سال کے بعد جن میں سے آج بھی ویسے ہی خوشبو آ رہی ہے جیسے 1400 سال پہلے آیا کرتی تھی۔ تیری بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی اللہ اکبر رشتہ دیکھنے کے لیے آئے گا، محلے والا کہیں گے منڈا بہو سونا ہے، اللہ اکبر علاقے والے کہیں گے چھوکرے کوئی عیب کہیں نہیں، علاقے والے رشتہ دار کہیں گے اس جیسا تو جوان ہے ہی کوئی نہیں۔ جب علی پاک رحمت دو عالم کے ویڑے پر آ گئے اور آ کر ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا علی آج کیسے آنا ہوا؟ کہ رحمت دو عالم آپ کی دھی کا ہاتھ لینے کے لیے آیا۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا علی ٹھہر جا، فاطمہ سے بھی پوچھ کے آؤ جو رشتہ مجھے پسند ہے میری دھی کو بھی پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ رحمت والے نبی اپنے کھٹڑے مبارک سے اٹھ کے اندر جانے لگے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ یا رسول اللہ میری بھی تو سنتے جاؤ، فاطمہ سے کہہ دو علی کے رشتے کا انکار نہ کرنا، فاطمہ سے کہو اللہ اکبر۔ ایسے لوگ
فاطمہ سے کہہ دو علی کے رشتے کا انکار نہ کرنا. کیوں؟ اللہ کی مرضی سے علی محمد تیرے بیڑے میں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کو صدیق کا رونا پسند آ گیا، عمر کی سفارشیں پسند آ گئی، عثمان عبد الرحمن نے بھی 9 بار کھڑے رو رہے ہیں قبول ہو جائے، اللہ کو پسند آ گیا. کملی والے ہم یہ نہیں کہتے علی امیر ہے کہ غریب ہے، ہم یوں نہیں کہتے اس کے پیر میں جتی ہے یا ننگے پیر آیا ہے، ہم یوں نہیں کہتے فاطمہ کو بسترے پہ بٹھائے گا یا زمین پہ بٹھائے گا. لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ اکبر محبوبہ علی کی جھولی میں فاطمہ کو ڈال دینا، کیونکہ مالک کائنات نے سارے جہان کے نوجوانوں پر نظر ڈالی. اس سارے کے سارے نوجوانوں میں اللہ کو محمد تیری بیٹی کے لیے علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی پسند نہیں آیا. آج میرے عزیزوں دوستوں اللہ اکبر دنیا اس بات کو تو پہچان گئی ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ رسول بھیج دے، پیار والا بھی ہو، احساس والا بھی ہو، اخلاق والا بھی ہو، حسن و جمال والا بھی ہو. آنکھوں کے چرچے دنیا کے اندر ہوں گے، اللہ اکبر ابروہوں کے چرچے دنیا میں ہوں گے، پیشانی کی کشادگی کے ذریعے ناک کی باریکی کے چرچے ہوں گے، ہر وجود کے چرچے ہوں گے. اللہ اکبر نبی کا میلاد بنانے والوں، پہاڑیاں بنانے والوں، درختوں پر دیواروں پر اچھا کام ہے کرو. اگر تمہارا دل کرتا ہے، اگر تمہارا ایمان ترقی کرتا ہے، ٹھیک ہے سارے کام کرو، لیکن آگے بھی تو پڑھو. ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں مانگا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، بس صرف اللہ رسول بھیج دے. یہ بھی فرمایا تھا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اللہ ایسا بھیج دے جو اندر کی گندگی کو بھی صاف کر دے، باہر کی گندگی کو بھی صاف کر دے. اللہ ایسا بھیج دے، ایسا علم پڑھائے کہ تیری پہچان بھی ہو جائے، جو تیری پہچان کرانے والا آیا اس کی شان کی پہچان بھی ہو جائے. اللہ اکبر. وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس، اندر کا پاک کر دے. اس کے اندر مال کی محبت نہ ہے، اس کے دل کے اندر مال کی محبت کی وجہ سے بھائی کی محبت پھیکی نہ پڑ جائے، مال کی محبت کی وجہ سے خدا تیری محبت، تیرے نبی کی محبت نہ کم پڑ جائے، ماں باپ کی محبت نہ کم پڑ جائے. میرے عزیزوں عبداللہ بھی سیرت میلاد کے جلسوں میں جاتا ہے، آپ بھی سیرت میلاد کے جلسوں میں آتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، اللہ کی تکبیر کا نعرہ، نبی کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے ہو. کوئی نبی کے معجزات سناتا ہے، کوئی نبی کی خوشبو سناتا ہے، کوئی نبی کا شان سناتا ہے. لیکن میرے عزیزوں جو اندر کی صفائی کرنے کے لیے نبی پروگرام لے کے آیا، میرے عزیزوں وہ کیوں امت بیزار نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم جتنے تم بے بیٹھے ہو یہ سارے کے سارے طلبگار ہیں، سارے کے سارے جستجو اور تڑپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کے نام پر تو غازی علم دین شہید سے نہ رہا گیا، حضور کے نام پر تو خادم رضوی سے نہ رہا گیا، حضور کے نام پر تو ممتاز قادری سے نہ رہا گیا، حضور کے نام پر تو غلام غوث ہزاروی سے نہ رہا گیا، نبی کی ناموس پر تو میرے عزیزوں نبی کے غلاموں سے نہ رہا گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں ہم بھی انہی کے فیض یافتہ ہیں، ہم بھی حضور کے نام پر مال جان کرنے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے ہمارے ایمان کی حرارت کا نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. کیا یہی نبی کی غلامی ہے؟ صرف یکم سے لے کے 12 ربیع الاول تک حضور کو یاد کر لیا، باقی 11 مہینے 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش کر دیا. اگر وہ خدا کا نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا کے اندر آیا تو میرے عزیزوں محسن انسانیت بھی بن کے آیا، ایک بیٹی کا باپ بھی بن کے آیا، ایک بیوی کا شوہر بھی بن کے آیا، پڑوسیوں کے حقوق بھی لے کے آیا، جانوروں کے حقوق بھی لے کے آیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. آگے کہنے والا کہہ گیا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. ایسی ہستی اعظم کو، ایسے محبوب اعظم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا. الف کہنے لگا اللہ کا
کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ زمین کا وجود جس کے صدقے میں، آسمان کی بلندی جس کے صدقے میں، اس کے رخسار کا بوسہ لے تو ستاروں کے اندر چمک پیدا ہو، کہو نہ ذرا سبحان اللہ اللہ، اس کے قدموں کا بوسہ لے سورج کی شعاؤں کے اندر چمک پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، محمد کے چہرے پر چاند کی چاندنی پڑے تو چاند کی چاندنی کے اندر اضافہ ہو جائے، اللہ اکبر، اپنے پرائے ہو جائے، دشمن اپنے ہو جائے، غلام میرے عزیز و حکمران بن جائے، اللہ اکبر، مکے کی گلیوں میں مار کھانے والے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے مؤذن بن جائے، اللہ غنی، میرے عزیزوں غلاموں کے لیے معافی دینے والا، اپنے پراؤں کے لیے طائف کی گلیوں میں جنہوں نے مارا ان کے لیے معافی کا اعلان ہے، بیٹیوں کو طلاق کے دینے والے، بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان ہے، اللہ اکبر، چہرہ لو لہان کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ اگر کملی والا اپنے حق خدا کی مخلوق پہ چھوڑ سکتا ہے تو تجھے اپنا حق بھائی کے نام کرتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے؟ تجھے باپ کی جائیداد میں سے بہن کو حصہ دینے کے لیے کیوں شرم آ رہی ہے؟ ملک ایوب صاحب یہاں بات عرض کر کے جاؤں گا، حضرت مولانا اللہ اکبر، میں ایک استاد کے شاگرد ہیں، میں یہاں بات عرض کر کے جاؤں گا، مکے میں دسترخوان لگاوے بہنوں کیا کھائے، مدینے میں افطاریاں کرائے بیٹیوں کیا کھائے، میرے کہا عرش والا یہ مدینے کے اندر اعتکاف کر کر مدینے کے اندر 10 دن افطاری سحری کے دسترخوان لگا کے آیا، پھر بھی اس کا کاروبار چوپٹ ہو رہا ہے، پھر بھی اس کا کاروبار روزانہ خزانہ خسارے کے اندر جا رہا ہے۔ اللہ کیا بات ہے، یہ دسترخوان یا جامع مسجد میں نہیں لگا، سیلانی ویلفر چھیپا والوں کو عیدی والوں کی ویلفر میں نہیں لگا، یہ دسترخوان مدینے میں محمد کے روزے کے سائے میں لگا ہوا ہے، اس پہ اجوا کھجور بھی آئی، سکری بھی کھجوریں آئی، امبر کلمی کھجوریں آئی، مبروم کھجوریں آئی، لبن لبادی اس دسترخوان کے اوپر آیا ہے، طرح طرح کے لوازمات میں آیا۔ فرمایا عبدالحلال تیری ساری کی سارے باتیں ٹھیک ہے، جب یہ دسترخوان افطاری کے جب افطاری سج رہی تھی، یہ دسترخوان فرشتے میرے دربار کے اندر اٹھا کے لا رہے تھے، آہستہ آہستہ فرشتوں نے دسترخوان کا کونا چھوڑ دیا، دایاں دایاں کونا چھوڑ کے بھاگا، بایاں کونا چھوڑ کے بھاگا، جڑام سے آسمانوں پر جاتا دسترخوان زمین پر آ گیا۔ میں نے پوچھا فرشتوں باوجود جاننے کے کیا ہوا؟ کہ الہی یہ دسترخوان اونچائی کے قابل کیوں نہیں، کہ اونچائی کے قابل کوئی نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ دسترخوان اٹھا کے لا رہے تھے، بیٹیوں کے حق کھانے کی بدبو اس میں سے آ رہی تھی، پھوپھیوں بہنوں کا کھانے کی بدبو اس میں سے آ رہی تھی۔ رب العالمین کی قسم ہے، بیٹیوں بہنوں کا ادا کر میٹھا بول بول دے، اللہ پہاڑوں سے زیادہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پڑوسی کا، بہن کا، بھائی کا، بیوی کا حق کھا کر مدینے کے اندر دسترخوان لگا، خدا قبول نہیں کرے گا۔ اپنا حق، اپنی اولاد کا حق، اپنے بچوں کا حق اللہ سے مانگتے ہو، جن کا حق تمہارے ذمہ ان کا حق کیوں نہیں دیتے ہو؟
دینے سے میرے عزیزوں کمی نہیں آیا کرتی، بلکہ اللہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ نہیں یقین آتا سخیوں سے پوچھ لو، کبھی تمہارے رزق میں کمی آئی ہو، کبھی تمہارے مال میں کمی آئی ہو۔ عشر دینے والوں سے پوچھ لو، کبھی تمہاری فصلوں کے اندر کمی آئی ہو۔ اللہ اکبر وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ بھی تو حضور کی سیرت ہے۔ حقدار جس کے ذمے اللہ کا حق ہے وہ ادا کرے، اور اللہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، پہننے سے پاک، جوتے سے پاک، کپڑے سے پاک، مکان سے پاک۔ اللہ تیرے نام پر کس کو دوں؟ فرمایا یتیموں کے گھروں کو آباد کر دے، غریبوں کے گھروں کو آباد کر دے۔ تیرے پڑوس کے اندر کوئی بیوہ رہ رہی ہو، اس کے چولہے کے اندر آگ جلا کر اس کے دسترخوان کو آباد کر دے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کو کھلا۔ اگر سارے کے سارے خوشحال ہیں تو اپنی اولاد کو کھلا، اپنی بیوی کو کھلا۔ اگر تیری بیوی تجھے بسترے پہ سوتا دے کر ہنس کر میرا شکر ادا کرنے لگ گئی تو اللہ اکبر، تیری بیوی کا ہنسنا ہی جنت کے 8 دروازے کھلوا دے گا۔ اگر تیرا بچہ تیری حلال کی کمائی کھا کر مصلی کا پابند بن گیا اور قرآن کی تلاوت کا محبدار بن گیا تو یہ تیرا بچہ، اس کی ننھی سی جان قیامت کے دن تیرے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ میرے محترم دوستو بزرگو، آج سارا مجمع وعدہ کر کے جائے، آج سارا مجمع اللہ کو رو کے دکھا کے جائے۔ رب العالمین کی قسم ہے، اللہ اکبر، کوئی ڈالر سے مانگتا ہے، کوئی IMF کے قرضوں سے مانگتا ہے، کوئی پاؤنڈ سے مانگتا ہے، کوئی سونے چاندی، کوئی حکومت سے مانگتا ہے۔ واہ کریمہ، تیرے کرم پہ قربان جاؤ، تو رونے والا چہرہ بندہ بنائے تو اس پر بھی مان جاتا ہے، رونے کی شکل بنائے تب بھی مان جاتا ہے، آنکھ سے آنسو نکال کے دکھائے بندہ، اللہ تو مان جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے پتہ نہیں ہے سینکڑوں بیٹھے یا ہزاروں بیٹھے، مجھے نہیں پتہ 10 بیٹھے یا 20 بیٹھے، لیکن اکثر کی آنکھوں کی پلکوں نے اللہ تیرے ڈر کے آنسوؤں سے آج غسل کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے محبوب نے فرمایا تھا اور تیرے محبوب کا ارشاد ابو ہریرہ نے سنایا تھا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے ڈر سے جو ہی آنسو آنکھ سے نکل جائے، جسم کے حصے پر جہاں جہاں لگتا جائے گا، اس آنسو کے برکت سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور میرے عزیزو، آج اس آنسو کو رومال سے صاف نہ کرنا، آج اس آنسو کو ٹیشو سے صاف نہ کرنا، بلکہ ہاتھوں پر رگڑ کر اپنی پگڑی پر اپنے سارے جسم پہ پھیر لو، اپنے کپڑوں پہ پھیر لو۔ خدا کا ایک بندہ تھا جس کا نام حسن بصری تھا، رات کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر نیچے بالکونی میں اللہ کی قدرت کے نظارے کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے اور زبان سے اللہ اللہ کا نام نکل رہا تھا، آنکھ سے خشیت الہی کا، اللہ کی محبت کا آنسو نکل رہا تھا۔ نیچے کوئی راہگیر جا رہا تھا، اس کے سر پہ پٹکا صافہ بندھا ہوا تھا، حسن بصری اللہ اللہ کر رہے تھے، آنکھ سے آنسو نکل رہا تھا، آنکھ سے آنسو نکلا، حسن بصری کی پگڑی کے اوپر، اس مسافر کی پگڑی کے اوپر گر گیا۔ اس نے یوں کر کے آنکھ گھور کر چھت کی طرف دیکھا، کھڑکی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، او بابا تینوں پتہ کوئی نہیں، تہجد گزار لوگ گزرتے ہیں، نمازی گزرتے ہیں، پتہ نہیں کیسا پانی تھا جس نے میری پگڑی کو خراب کر دیا۔ حسن بصری دروازے سے بالکونی سے سر باہر نکال کے فرمایا، بابو اس آنسو کو ناپاک پانی نہ کہے، اس آنسو کی گارنٹی تو مصطفیٰ نے اٹھائی ہے، اگر یہ آنسو جہنم کی آگ میں گر جائے اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اوہ حسن بصری ہے، کہا ہاں 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 تو اللہ کے ڈر سے رویا ہوگا۔ ہاں ہاں اللہ کے ڈر سے میری آنکھ کا آنسو نکل گیا۔ اے لوگوں، ہم تو دن میں اللہ کے دل سے ڈرنے رہتے، رات تو دور کی بات ہے، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ میں رات کے 4 گھنٹے کی بات نہیں کرتا، میں 2 گھنٹے کی بات نہیں کرتا، جب آنکھ کھلے کوئی پیشاب کرنے کے لیے تو اٹھے گا، کوئی پانی پینے کے لیے تو اٹھے گا، کتے کی بھونک پر، چوہے کی کھڑک پر کوئی اٹھے گا، بس اسی وقت کہہ دے اللہ سیاں معاف کر دے۔ اللہ تو معاف کرنے میں تہجد کے سجدوں کا محتاج نہیں، تو معاف کرنے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کا محتاج نہیں، الہ العالمین معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شان والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے موکالے۔ اللہ نہ میرا حال دیکھ نہ میری خال دیکھ، مولا اللہ اکبر۔ تو آمنہ کا لال روتا ہوا دیکھ لے، کہاں کہاں امت کے لیے تیرا نبی نہیں رویا، کبھی غاروں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی احد میں، کبھی بدر میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی درختوں کی اوٹھوں میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدوں میں رویا ہے۔ اللہ اکبر، الہ العالمین، اللہ یہ رونا ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ کوئی مال کے لیے رویا، کوئی اولاد کے لیے رویا، اللہ اپنی محبت کے لیے رونا نصیب فرما دے، اونچا بولو آمین، اللہ میں نصیب فرما دے۔ کہہ لگا ہو حسن بصری ہو کجی جی کہ یقیناً اللہ کے ڈر سے رویا، ہاں ہاں اللہ کے ڈر سے رویا، بڑا سیانا تھا، اللہ والوں کا قدردان تھا۔
پگڑی کے پلو کھولے، اس پگڑی کو لپیٹ کر اپنی بغل میں دبا لیا، رات کے وقت اپنے گھر گیا، اپنی بیوی اپنے بچوں کو اٹھایا، جگایا، بٹھایا، کہ ایک پیغام سن لو، کیا پتا موت صبح کا سورج دیکھنے نہ دے، کیا ہوا، کہ یہ پگڑی سنبھال کے رکھ لو، جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینے کے بعد اس پگڑی میں مجھے کفن دے دینا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کیا وجہ، بیٹے تجھے 2 چادریں نہیں دے سکتے؟ کہ نہیں، بات چادروں کی نہیں، بات لٹھے کیٹی کی نہیں ہے، بس اس پگڑی میں کفن دے دینا، قیامت کے دن خدا کے دربار میں اللہ مجھے اٹھائے گا، خدا کے دربار میں میری پیشی ہوگی، اللہ مجھ سے پوچھے گا او بڈھے کیا عمل لے کے آیا؟ کہوں گا اللہ رات کے اندھیرے میں گزر رہا تھا، تیرا ایک بندہ تجھے یاد کر کے رو رہا تھا، اس کی آنکھ کا آنسو میری پگڑی پہ گرا، یہ پگڑی آنسو والی چادر ہی تیرے دربار میں لے کے آ گیا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، خدا پاک کو کبھی چادر دکھایا کرو، کبھی رونے والی آنکھیں دکھایا کرو، اپنی مظلومیت دکھایا کرو، اپنے کردار کی اللہ اکبر مایوسی دکھایا کرو، رو رو کے کہا کرو اللہ میرے سے یہ بھی غلطی ہو گئی، اللہ میرے سے یہ قصور بھی ہو گیا، اللہ میں تیرا ہر لحاظ سے مجرم ہوں، کھانے پینے میں تیرا مجرم، کمانے میں تیرا مجرم، لیکن اللہ اکبر حکومت کا قانون ہے، دنیا کا قانون ہے، جو اپنے آپ کو حکومت کے سامنے سرنڈر کر دے اس کی سزا میں کمی آ جاتی ہے۔ مولا میرے ہتھیار تیرے آگے ڈال دیے، میرا مال کچھ نہیں، میری اولاد کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے، الہ العالمین میں آج تیرے دربار میں آ گیا، اللہ تیرے دربار میں تو ابراہیم آئے تھے خالی ہاتھ نہ گئے، یونس مچھلی کے پیٹ میں تجھے رو کے دکھا گئے، نوح علیہ السلام پانی کی موجوں میں رو کے دکھا گئے، اللہ اکبر تیرا محمد طائف کی گلیوں میں تجھے رو کے دکھا گیا، آج انہیں کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ رو کے میں دکھا رہا ہوں، رونا میرا کام ہے، رحمتوں کی برسات کر دینا اللہ تیرا کام ہے۔ میرے عزیزو اس کی عادت بنا لیجئے، اپنی آنکھ کے آنسو کو اپنے سے پہلے قبر کے اندر بھیج دیجئے، پھر میرے عزیزو یہ آنکھ کا آنسو قبر میں چلا گیا تو گلاب کے پھولوں کی چادر اور پتیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، کافور اور زمزم کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کی قسم یہ آنکھ کا آنسو وہ قندیل بن جائے گی جو قبر کے اندھیرے کو روشنی کے اندر تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ تو کیا خیال ہے، خدا سے رونا نہ مانگ لے، اللہ اکبر، اللہ سے رونا مانگ لو خوشحالی کے لیے، اللہ سے رونا مانگ لو اپنی آخرت کے لیے، قبر حشر کے عذابوں کے لیے، سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور توبہ کے کلمات پڑھے اور زور سے پڑھے، آنکھیں بند کر کے پڑھے، دل کے سوچ سے پڑھے، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔